ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ مثال دیتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ ایک گاڑی ہے نا، جب ریڈ سگنل ہو نا، یعنی سرخ رنگ کی بتی جل رہی ہو، بڑے شہروں میں نہیں سگنل لگے ہوتے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے نہیں بڑھنا، پیچھے ٹھہرو۔ لیکن اگر کوئی سگنل توڑ کر آگے کو بڑھے تو ٹریفک سپاہی، اب تو کیمرے کا سسٹم آ گیا نا، پہلے کیمرے کا سسٹم نہیں ہوتا تھا، تو اس زمانے میں ٹریفک سپاہیوں کے پاس سیٹی ہوتی تھی، سیٹی، شر، وہ زور سے آواز دیتا تھا۔ اس کا کیا مطلب؟ واپس لوٹو ورنہ چالان ہو جائے گا، واپس لوٹو، اپنی حد کے اندر آؤ، ابھی سرخ بتی جل رہی ہے، تمہیں جانے کی اجازت نہیں ملی، پیچھے لوٹو۔ تو سیٹی بجانے کا مطلب یہ کہ ریورس کرو، گاڑی کو ریورس کرو، پیچھے لوٹو۔ تو اللہ کہتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم اپنے بندوں پہ تکلیفیں بھیجتے ہیں، بیماریاں بھیجتے ہیں، مختلف آزمائشیں بھیجتے ہیں تاکہ یہ پیچھے لوٹیں۔ کچھ ایسے ڈھیٹ بھی ہیں جو سیٹیاں سنتے رہتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن واپس نہیں لوٹتے۔ ڈاکٹروں کے پاس لائنوں میں لگنے کے لیے گھنٹے ان کے پاس ہیں، لیکن مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کے لیے 10 منٹ نہیں ہے۔ اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، توبہ کریں، توبہ کریں۔ کیا مطلب؟ اللہ سائیں توبہ نہ، توبہ کریں، کیا مطلب؟ واپس لوٹیں۔ جن بارڈروں کو ہم نے کراس کیا ہوا ہے ان کے اندر آئیں، اندر آئیں، حد کے اندر رہیں، بندے بن کر رہیں، خدا بن کر نہ رہیں۔ خدا وہ ہے جسے کوئی نہیں پوچھتا، جسے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اللہ کہتے ہیں وہ تو میں ہوں جس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کچھ کہ تو کیا کر رہا ہے، تم سے تو میں نے پوچھنا ہے۔ تو اپنے آپ کو آل ان آل کیوں سمجھ رہا ہے بھائی؟ بندہ سمجھتا ہے نا میں آل ان آل ہوں، مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ کیا کوئی مجھے پوچھ کے کیا کرے گا؟ کیسے پوچھے گا؟ کون پوچھے گا؟ نہیں، آل ان آل ہوا تو بندہ تو نہ ہوا، وہ تو خدا ہوا۔ ہم خدا نہیں ہیں، ہم بندے ہیں۔ سب بتاؤ ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ہاں، سندھی میں کیا کہیں گے؟ اسی بانا ہوں، بانا۔ ہم بندے ہیں، ہم بندیاں ہیں، ہم خدا نہیں ہیں۔ ہمارے حاجی صاحب کے پاس ایک وزیر اعلیٰ آئے، میں بیٹھا ہوا تھا، وزیر اعلیٰ آئے تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے کچھ نصیحت کرے۔ وہ جو آیا تھا وہ متکبر آدمی تھا، متکبر آدمی تھا۔ جب آیا نا حاجی صاحب سے ملنے کے لیے، حاجی صاحب چارپائی پہ بیٹھے تھے، وہ آگے نیچے بیٹھ گیا، کہنے لگا جی مجھے کچھ نصیحت فرمائے۔ فرمایا اپنے اوپر بھی کسی کو سمجھو، بس یہ ایک ہی میری نصیحت ہے۔ کتنا عجیب جملہ ہے یہ، اپنے اوپر بھی کسی کو سمجھو، کوئی تمہارے اوپر بھی ہے۔ اللہ سے لاپرواہ نہ بنے ہم۔ بعض دفعہ کسی سے انبن ہوتی ہے نا، تو کوئی کہتا ہے یار جا کے صلح صفائی کر لو، کو صلح صفائی کی کیا ضرورت ہے، دفع ہو، مجھے کیا ضرورت ہے، کوئی میرے گھر روٹی پہنچائے گا کیا، یا میری تنخواہ، مجھے تنخواہ دیتا ہے کیا، یا میرے گھر کا خرچہ چلاتا ہے کیا، دفع کرو، نہیں بات کرتا تو نہ کرے، مجھے کیا ہے اس سے، دفع کرو اس کو۔ اللہ کو تو ایسے نہ کریں۔ انسانوں سے لاپرواہی برتنا جرم ہے، تو اللہ سے لاپرواہی، اللہ ناراض ہے، ٹینشن ہی نہیں کوئی، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے میں تجھے حکم دیتا ہوں، تو پیٹھ پھیرتا ہے،
میں تجھے روکتا ہوں تو ڈٹ کے انہی کاموں کو کرتا ہے، میں تیرے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہوں اور تو دن بدن دلیر بنتا چلا جاتا ہے۔ امرتک فتولیت ونہیتک فتمادیت وسترت علیک فتجرأت، اگلا جملہ واعرضت عنک فما بالیت، میرے بندے جب میں تجھ سے روٹھ جاتا ہوں تو مجھے منانے بھی نہیں آتا، ایسے تو نہ کر، اتنا بے نیاز تو نہ بن، کم از کم معافی تو مانگ لیا کر۔ ایک دفعہ ہم شب جمعہ میں جا رہے تھے تو یہ جو ٹوٹل پیٹرول پمپ ہے نا، یہاں پہ ہم نے سی این جی بھروائی، تو گاڑی کو جب ہم نیچے اتارنے لگے شہزاد پور کی طرف جانے کے لیے تو کسی گاڑی کے ساتھ تھوڑا سا نا ٹچ ہو گئی گاڑی ہماری، تھوڑی سی گاڑی ٹچ ہو گئی۔ انہوں نے کہا چلو غلطی اس کی تھی، ٹھیک ہے بھائی چلو کوئی بات نہیں، چلو آگے، ٹائم ہو رہا ہے، نماز کہیں خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو وہ جو گاڑی والا تھا نا جس کی گاڑی کے ساتھ ہماری گاڑی ٹچ ہوئی تھی، وہ ایک دم گاڑی کو گھما کے آگے لے آیا، کہنے لگا آپ نے مجھے میری گاڑی کو گاڑی ماری اور آپ نے مجھے سوری بھی نہیں کہا، مجھے پیسے نہیں چاہیے، تم نے سوری کیوں نہیں کہا؟ انسان بھی سوچتا ہے، اللہ نہیں سوچے گا؟ میری دی ہوئی آنکھیں، میری دی ہوئی زبان، میرے دیے ہوئے کان، میری دی ہوئی شرمگاہ، میری دی ہوئی روزی، میری بنائی ہوئی زمین، میرا بنایا ہوا سورج چاند ستارے، ساری کائنات میری بنی ہوئی اور میری نافرمان، اور سوری بھی کہنے کو تیار نہیں ہے، یا اللہ معاف کر دے، معافی مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھ سے آج ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کریں کہ آج کے بعد آپ گناہ نہیں کریں گے، میں آپ سے یہ نہیں کہتا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ نے کرنے ہیں، لیکن اتنا تو کم از کم وعدہ کر لو کہ آئندہ جب کبھی غلطی ہوگی تو معافی ضرور مانگ لیا کریں گے، اللہ سے لاپرواہی اختیار نہیں کریں گے، اللہ سے بے نیازی اختیار نہیں کریں گے۔ تیار ہیں اس کے لیے؟ کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ اب اللہ سے معافی مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ طریقہ نہیں اللہ میاں سوری، اللہ کو تو نہیں کہیں گے نا ایسے۔ اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کے 2 رکعت نفل انا دینا قل واللہ احد، پھر اس کے بعد سلام پھیر کے کہو اللہ میاں مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دے، آپ میری مدد کریں، میں اب نہیں کروں گا، بس اتنی سی بات۔ 2 منٹ نفل میں، 1 منٹ دعا میں، اگر ہمت ہے تو سب سے بہتر طریقہ یہی ہے، اور اگر اتنی ہمت نہیں ہے، طبیعت سست بنی ہوئی ہے، تو پھر کم از کم اتنا تو کر لیں کہ جب غلطی ہو جائے تو اس کے بعد تھوڑی دیر کوئی کونا کھانچا پکڑ لے اور پھر بیٹھ جائیں اور تھوڑی دیر بیٹھ کے کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ میاں غلطی ہو گئی، معاف کر دے، معاف کر دے، 10 دفعہ 15 دفعہ 20 دفعہ، اور نہیں تو 5-6 دفعہ ہی کہہ دیں۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ توبہ کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، جو مجھ سے بار بار معافیاں مانگتے ہیں مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ ان اللہ یحب التواب، پتہ ہے کیسے کہتے ہیں؟ تواب کہتے ہیں جو بار بار توبہ کرے، معاف کرتے ہیں۔ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں وہ بندے جو بار بار مجھ سے معافیاں مانگتے ہیں، بار بار۔ انسان سے معافی مانگیں گے نا بار بار، آپ کی کچھ عادت ہی ایسی، آپ کسی کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ کا کندھا کسی کو لگ جاتا ہے، آپ کا پاؤں کسی کو لگ جاتا ہے، آپ کی عادت ہی، آپ کی چال ہی کچھ ایسی ہے۔ اگر کسی کی چال ایسی ہو تو وہ بار بار معافی مانگتے ہوئے شرمائے گا، یار ابھی تو اس سے معافی مانگی تھی، پھر میں نے ٹھوکر مار دی اس کو، اب کیسے؟ وہ کہے گا تیرا دماغ خراب ہے، تو بار بار آ کے ٹھوکریں بھی مار رہا ہے، معافیاں بھی مانگ رہا ہے، شرمائے گا نا انسان۔
لیکن اللہ کہتے ہیں جب میرا بندہ دن میں 50 دفعہ مجھ سے کہتا ہے اللہ میاں معاف کر دے تو مجھے اور زیادہ اچھا لگتا ہے. شرماؤ نہیں کہ اللہ کیا کہے گا. اللہ کہتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، بار بار میری طرف لوٹنے والے اور بار بار مجھ سے معافیاں مانگنے والے مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک گناہ گار بندہ، ایسا گناہ گار کہ چوٹی کا گناہ گار، بس ایسا کہ کچھ نہ پوچھو. وہ جب اللہ کے سامنے آتا ہے نا، یا اللہ بہت گناہ کیے معاف کر دے، تو اللہ تعالی اس سے فأعرض عنہ، اللہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. منہ موڑنے کا کیا مطلب؟ منہ موڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے نا؟ منہ موڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں، ناراضگی نہیں، ناراضگی نہیں. سندھی میں اس کو کہتے ہیں انگل، انگل اس کو کہتے ہیں، سندھی میں کہتے ہیں انگل، اور اردو میں کہتے ہیں لاڈ. فأعرض عنہ، بیوی سے کوئی سخت کلامی ہو گئی، اب بیوی منہ بنا کے بیٹھ گئی. اب خاوند آیا، کوئی بات نہیں بس ہو گئی نا، معاف کر دو نا. تو وہ ایک دم منہ موڑ کے ادھر بیٹھ گئی. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ مجھ سے بات مت کرو. اس کا مطلب یہ کہ اور مناؤ، اور مناؤ، یہ مطلب ہوتا ہے نا اس کا. اگر خاوند جا کے دفعو کہہ تو دیا تمہیں نہیں مانتی تو دفعو، ڈوب مرو، مجھے کیا ہے، جا کے سو جائے. تو بتاؤ اس کو ساری رات نیند آئے گی؟ اس کو نیند آئے گی؟ تو حدیث میں آتا ہے اللہ اسے منہ موڑ لیتا ہے. تو بندہ پھر کہتا ہے اللہ میاں معاف کر دے، اللہ پھر منہ موڑ لیتے. تیسری دفعہ پھر وہ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، دیکھو ٹھیک ہے یہ جیسا کیسا ہے، لیکن اتنا احساس تو اس میں ہے نا کہ یہ مجھے اپنا رب سمجھتا ہے، تبھی تو معافی مانگنے آیا ہے. تم گواہ رہو میں اسے معاف کرتا ہوں. وَلَيْسَ لَهُ رَبٌّ غَيْرِي، اور میں معاف نہ کروں تو یہ جائے گا بھی کہاں؟ میرے سوا اس کا کوئی ہے بھی تو نہیں، کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اللہ وہ ذات ہے کہ جب اسے مناؤ مان جائے گا، جب مناؤ مان جائے گا، جتنے گناہ کر کے مناؤ مان جائے گا. اس لیے کہ قارون سے بڑا گناہ گار نہیں ہو سکتا کوئی، فرعون سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے فرعون سے بڑا گناہ گار ہم میں سے کوئی ہو سکتا ہے؟ ہم تو حضور کی امت ہیں یار. فرعون سے بڑے گناہ گار ہم ہو ہی نہیں سکتے، قارون سے بڑے گناہ گار ہم ہو ہی نہیں سکتے. اللہ تو ان کو بھی معاف کرنا چاہتے تھے. موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، دو نبیوں کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا. اب کہنا کیا چاہیے تھا؟ کہنا یہ چاہیے تھا کہ تم جا کے اس کو سمجھاؤ کہ تو وہ نطفے کا بنا ہوا، گندے قطرے کا بنا ہوا کہہ رہا ہے میں رب ہوں. اس کو کچھ غیرت کرو، کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو. بے غیرت، تمہیں اتنی شرم نہیں آتی؟ تم گندے قطرے سے بن کر کہتے ہو میں رب ہوں اور لوگوں کو سجدے کرواتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ طریقہ ایسے آدمی کس سے بات کرنے کا یہ ہونا چاہیے تھا. اور پھر اللہ ان سے کہتے کہ تم جاؤ، اگر وہ نہ مانے نا اس کی زبان کاٹ دو جس زبان سے وہ اپنے آپ کو رب کہتا ہے. میں فرشتے بھیج رہا ہوں، اس کی زبان کاٹ دو. اللہ نے یہ نہیں کہا. جب موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام جانے لگے تو پتہ ہے اللہ نے کیا فرمایا؟ خلاف توقع اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا،
लअल्लहु यतज़क्कर औ यख्शा। ए मूसा, ए हारून, फिरौन से जब मिलने जाओ ना तो बात नरमी से करना, सख्ती से न करना। लअल्लहु यतज़क्कर औ यख्शा, शायद तुम्हारी बात का वो असर ले ले। और हम तो यही चाहते हैं कि वो असर ले। तो क्या ख्याल है, सच्ची तौबा आप में से कौन करता है? आज तक जितने गुनाह हो गए तौबा करते हैं उससे? आंखों के, आजकल आंखों का गुनाह बहुत ज्यादा हो रहा है, कानों का गुनाह बहुत ज्यादा हो रहा है, जबान का गुनाह बहुत ज्यादा हो रहा है, शर्मगाह का गुनाह बहुत ज्यादा हो रहा है। जितने गुनाह किए हैं आज तक, तौबा कर लो। यहां से तौबा किए बगैर मत उठो। ऐसे न हो कि ये बात फिर हमारे सामने कभी भी ना आए। एक अजीब बात बताऊं आपको, अंदर की बात, ये बताने की नहीं है, मैं आपको बताता हूं अंदर की बात। 3 दिन से, बल्कि 1 हफ्ते से मैंने ये सोचा हुआ था कि अगली मजलिस में हम बयान करेंगे कुरान पाक के ऊपर, कि कुरान पढ़ना, कुरान सीखना, कुरान समझना कितना जरूरी है। 1 हफ्ते से ये सोचा हुआ था। इशा की नमाज तक यही सोचा हुआ था। इशा की जब 2 सुन्नतें पढ़ी ना, तो ऐसे ही मेरे दिल में ख्याल आया, इतने सारे लोग बेचारे तलब लेके आते हैं, तो मैं अल्लाह से 2 रकात नफिल पढ़ के दुआ कर लूं ताकि अल्लाह सही बात कहलवाए। तो मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी। ए अल्लाह, जब मैं दुआ मांगने के लिए हाथ उठाए तो अजीब दुआ जबान से जारी हो गई। मैंने कहा, ए अल्लाह, मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता, ए अल्लाह तू मेरी जबान से वो कहलवा जिसकी इन सबको और मुझे जरूरत है। ए अल्लाह, मजमून तो मैंने सोचा हुआ है कि कुरान पे बात करनी है आज, लेकिन तू मेरी जबान से वो कहलवा जिसकी मुझे भी जरूरत है, इन सबको जरूरत है, और वो कहलवा, सुनो, ये दुआ अल्लाह ने जबान पे जारी कर दी, पता नहीं कैसे। ए अल्लाह, मेरी जबान से वो कहलवा जो तू खुद इनसे कहना चाहता है। तू तो, तेरी बात तो ये सुन नहीं सकते, तू तो इनसे हम कलाम हो नहीं सकता। वो तो मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह हम कलाम होते थे, अब तो अल्लाह किसी से हम कलाम नहीं होंगे। आप अगर सामने हो तो इनसे क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह, वो मेरी जबान से आप कहलवा दे। अल्लाह की कसम, उसके बाद जब यहां के बैठा तो ख्याल आया, इन सब से कहूं कि तौबा करो। जो पिछला मौजू सोचा था वो पता नहीं कहां भूल भुलैया हो गया। तो इसको अल्लाह की आवाज समझकर मैं भी तौबा करता हूं, आप भी तौबा करो, सच्ची तौबा करो। अल्लाह को नाराज न करो यार। अल्लाह को नाराज न करो। उसका खाओ, उसका पियो, उसकी जमीन पे रहो, फिर उसी को नाराज कर रहे हैं। ये नौजवान पता नहीं क्या देख लिया इन्होंने इंटरनेट में, सारा दिन घुसे रहते हैं मोबाइल में, सारा दिन घुसे रहते हैं मोबाइलों में। खुदा के ना, खुदा का वास्ता, इस कुरान का वास्ता, इन चीजों से बाज आओ, छोड़ दो इन चीजों को। ये चीजें तुम्हें नफा देने के लिए नहीं बनाई गई, ये तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें बेगैरत बनाने के लिए बनाई गई, बेहया बनाने के लिए बनाई गई। छोड़ दो इन चीजों को, बाज आओ गाना सुनने से, बाज आ जाओ नमाजों में सुस्ती से, बाज आ जाओ पराई औरतें देखने से, बाज आ जाओ जिना से, बेहयाई से, हर बुराई से। छोड़ दें, तौबा कर ले, सच्ची तौबा करके यहां से उठे। नहीं करना बस, अगर नहीं करेंगे तो मर नहीं जाएंगे। हाँ, अगर हो जाए तो बस फौरन कहो 2 रकात पढ़ो। हिम्मत नहीं है तो कहीं तन्हाई में आंखें बंद करके अल्लाह पाक से थोड़ी देर के लिए कहो, अल्लाह मियां तूने तो देख लिया ना मैंने क्या किया, बस माफ कर दे, अब नहीं करूंगा।
उसी दिन फिर हो जाएगा, अल्लाह फिर माफ कर देगा, फिर उसी दिन फिर हो जाएगा, अल्लाह फिर माफ कर देगा, फिर हो जाएगा, फिर हो जाएगा, फिर हो जाएगा, फिर हो जाएगा, अल्लाह फिर माफ करेगा। और डरे इस बात से कि कहीं उस वक्त न मौत आ जाए जब हम उस बुराई में मुब्तला हों। हदीस में आता है जब कोई गुनाहगार गुनाह कर रहा होता है ना, तो उस वक्त उसका ईमान निकल के बाहर आके खड़ा हो जाता है। हमारे नबी का इरशाद है, जब गुनाहगार गुनाह कर रहा होता है उसका ईमान निकल के इधर आ जाता है। अब वो ईमान खड़ा हुआ है कि ये बदमाशी से फारिग हो तो फिर मैं वापस जाऊं इसके पास। इसलिए कि कोई इंसान किसी गुनाह को इस हाल में नहीं करता कि दिल में ईमान भी हो और गुनाह भी कर रहा हो। ऐसे नहीं होता। ऐसे कैसे होगा? ईमान हो तो गुनाह कैसे होगा? अगर गुनाह करते करते मर गया तो ईमान कहां है? बाहर है। अब ये बताओ किस पर मरा? किस पर मरा? किस पर मरा? कुफ्र पे मरा, बेईमान मर गया। अल्लाह दुश्मन को भी बेईमान मरने से बचाए। इसलिए डरें कि कहीं अल्लाह उसी वक्त न फरिश्ते को भेजकर रूह कब्ज कर ले। आपके पास क्या गारंटी है कि आप फारिग हो जाएंगे, फिर तौबा करेंगे, फिर अल्लाह आपकी रूह कब्ज करेगा? क्या आपके पास क्या वारंटी है? डरें इस बात से कि कहीं इसी हाल में न मौत आ जाए। करते हैं तौबा? कौन कौन सच्ची तौबा करता है? सच्ची, रस्मी नहीं। जो काम आज तक हमने किए हैं अब नहीं करेंगे, जो आज तक बुराइयां हमने की हैं अब नहीं करेंगे। जो इसके लिए तैयार है वो हाथ खड़े करें। और अगर कभी शैतान ने कोई गलती करवा दी तो फौरन आप चाय पी रहे हैं, देखिए आप चाय पी रहे हैं, आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, एकदम सामने एक औरत की तस्वीर नजर आई या कोई लड़की गुजर गई, या आपने घूंट पिया ना, घूंट पीते ही आपके सामने कोई हराम चीज आई, आपकी नजर पड़ गई। अब अगला घूंट न ले, अल्लाह के वास्ते अगला घूंट न ले। ये तो आपके बस में है ना, ये तो कर सकते हैं ना भाई, ये तो आसान है ना, इसमें कोई खर्चा है। ये घूंट न ले, अब पहले माफी मांगे, या अल्लाह माफ कर दे, नहीं करूंगा, बस माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। फिर यकीन रखें कि अल्लाह ने माफ कर दिया। अब बेशक पी लें, इसकी नीयत करके उठें यहां से। पक्के तैयार हैं? पक्के तैयार हैं ना? बस जब आपने ये कह दिया आपके पिछले गुनाह माफ हो गए, हो गए, होंगे नहीं। जो मैंने कहा है ना, सच्चे दिल के साथ जिसने ये मेरी इस सवाल का जवाब दिया है और कहा है कि आज तक जो कुछ हुआ मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं, अब मैं इससे दूर रहूंगा। अगर कभी शैतान ने करवाया तो फौरन बिला तवक्कुफ, बिला किसी मोहलत और ताखीर के फौरन अल्लाह से माफी मांगूंगा। जिन ने ये सच्चे दिल के साथ तय किया है, मैं 1000 दफा कसम खा के कहूंगा उसके गुनाह माफ हो गए, वो घबराए नहीं, हो गए, हो गए, होंगे नहीं, हो गए। बस इतनी सी बात रह गई है। अगर किसी का हक खाया है, अगर किसी का हक खाया है तो वो हक जाके वापस कर दो। और अगर आपके पास नहीं रहा, अदा नहीं कर सकते, उससे जाके पांव पड़ के माफी मांग लो। वो कह दे कि भाई ठीक है, जो कुछ हुआ मैंने आपको माफ किया, तो बस। बाकी आपके ऊपर कुछ नहीं रहा, आप साफ सुथरे हो गए। ऐसे हो गए जैसे आपकी मां ने आज ही आपको जना है। अब नए सिरे से नई जिंदगी शुरू करें। ये आंखें 0 मीटर हो गई, क्योंकि तौबा कर ली है ना। ये आंखें अब क्या हो गई हैं? अब ये धुला हुआ कपड़ा नहीं है, अब ये नया कपड़ा है। तौबा से इंसान का उज़्व धुलता नहीं है, एकदम उज़्व ही चेंज हो जाता है, तब्दील हो जाता है, 0 मीटर हो जाता है। 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 0 मी
یہ آنکھ پاک ہو گئی ہے، یہ کان پاک ہو گئے، یہ زبان پاک ہو گئی ہے، یہ شرمگاہ پاک ہو گئی ہے، یہ سارا وجود پاک ہو گیا ہے. اب دوبارہ تو اس کو گندا نہیں کریں گے نا. کون کون گندگی سے اس کو بچائے گا؟ اے اللہ ان سب کو توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو اس کی توفیق دے. اب یہاں تو اس چونکہ بات ہو رہی ہے تو اس کا اثر ہو رہا ہے. جب باہر جائیں گے نا تو باہر کا بھی اثر ہوگا، باہر کا بھی اثر ہوگا. اس اثر سے کیا ہوتا ہے؟ پھر آدمی دوبارہ گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور گناہ کون کرواتا ہے؟ شیطان کرواتا ہے، نفس کرواتا ہے. شیطان کہتا ہے کرو، نفس کہتا ہے کرو. خواہش اٹھتی ہے، ایک دفعہ دیکھ لو کوئی بات نہیں، توبہ کر لیں گے. ایک دفعہ سن لو، توبہ کر لیں گے. ایک دفعہ فلم دیکھ لو، ایک دفعہ گانا سن لو، ایک دفعہ گالی دے دو، ایک دفعہ یہ گناہ کر لو، یہ گناہ کر لو، پھر توبہ کر لیں گے. یہ جو نفس اور شیطان مجبور کر رہا ہوتا ہے نا، اور پھر انسان ان کے سامنے مغلوب ہو جاتا ہے، عاجز آ جاتا ہے. یہ تب ہوتا ہے جب انسان ایمان کے لحاظ سے کمزور ہو. بعض مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ شیطان جتنا ان کو بہلائے پھسلائے اور نفس جتنا ان کو بہکائے، لیکن وہ نفس کی بھی نہیں مانتے، شیطان کی بھی نہیں مانتے، وہ صرف اللہ کی مانتے. ایسا اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے. کیا ہے بتاؤ؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نفس سے لڑنے کی طاقت پیدا ہو، شیطان سے لڑنے کی طاقت پیدا ہو، جب کبھی خواہش اٹھے آپ اس کو دبا سکیں، آپ اس کو دبا سکیں، اپنے آپ کو سمجھا سکیں، اپنے آپ کو پیچھے کو کھینچ سکیں، تو آپ اللہ کے ذکر کی پابندی کریں. اللہ کے ذکر کی پابندی کریں گے، آپ کے اندر اتنی طاقت آ جائے گی کہ آپ نفس سے بھی لڑ لیں گے، شیطان سے بھی لڑ لیں گے. تو اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ.